السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر ملی، وہ روز قبا سے نکل کر ہیرا کی جانب آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کرتے، اور جب دن خوب چڑھ جاتا تو واپس گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن جب وہ واپس چلے گئے تو ایک یہودی کسی کام سے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو اس نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفید لباس میں کسی سراب کی مانند آتے نظر آئے تو وہ دم بخود دیکھتا رہ گیا، اور اس نے بے خودی میں پکار لگائی، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو لوگ خوشی سے ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، اور آسمان تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ ہیرا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ قبا کی جانب گئے۔ قبا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تھک چکے تھے تو خاموش بیٹھ گئے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر خوب تعظیم کرتے، کیونکہ ان کے بالوں میں بھی کافی سفیدی آ چکی تھی۔ جب دھوپ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تانی تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن ہدم اور بعض جگہ روایت ہے کہ سعد بن حسمہ کے مکان پر قیام کیا اور وہاں 4 دن ٹھہرے اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور وہاں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ننیال بنو نجار پیغام دیا تو وہ تلواریں حمائل کر کے حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ مدینہ کی جانب کوچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 سے زیادہ افراد نے شرکت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔